زمین آسمان کا فرق ہے. اس کا صرف نام علیم ہے، لیکن اس کی صفات کے حساب سے جو وہ علیم ہے اس کی کوئی برابری نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو نام خاص جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے. رؤوف بھی کہا، رحیم بھی کہا. رؤوف بھی کہا، رحیم بھی کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف ہے یعنی کمپیشنیٹ ہے، پیار کرنے والا. رحیم مطلب بہت مہربانی فرمانے والا. تو یہ دونوں صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے ضرور، نام بھی ہے اس دونوں. لیکن جب یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اطلاق کیے جائیں گے تو ان کے لیے بطور انسان، بطور مخلوق رؤوف اور رحیم بتایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو اللہ کے ساتھ شریک بھی نہیں، اس کے ساتھ کوئی مقابلہ بھی نہیں. تو اسماء میں بھی، اس کے ناموں میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں. واجب الوجود ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا. واجب مطلب ضروری، لازم. وجود یعنی اس کا ہونا، اس کا پایا جانا، اس کا موجود ہونا. واجب الوجود ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہ ہو تو یہ کائنات کہاں سے آئے گی؟ وہ نہ ہو تو یہ کائنات چلائے گا کون؟ وہ نہ ہو تو یہ کائنات فنا ہو جائے گی. بلکہ یہ تو تصور بعد میں آئے گا. وہ نہ ہو پھر یہ کائنات نہ ہو، کیونکہ اسی نے یہ کائنات بنائی ہے. اور اگر یہ تصور ہو کہ اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ دنیا آئی کیسے. دنیا، کائنات، کہکشاں، تمام چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور کچھ چیزیں نظر نہیں بھی آ رہی، یہ کہاں سے خود بخود پیدا ہوگی؟ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کا چلانے والا بھی کوئی ہے، اس کو فنا کرنے والا بھی کوئی ہے، اس کو باقی رکھنے والا بھی کوئی ہے. تو اس کا ہونا ہمیشہ ہمیشہ ہونا، ہر آن ہونا، ہر گھڑی ہونا، ہر لمحہ ہونا واجب ہے. اللہ کی ہستی ہونا، خدا کا ہونا واجب ہے، ضروری ہے. سمجھا تھا؟ پچھلی بار تفصیل سے بتایا تھا. اس کا ہونا، اس کا وجود ہونا، his being, his entity is to be there, it's compulsory, he has to be there. ٹھیک ہے. اور اس کا عکس یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اس کا عکس یعنی اس کا نہ ہونا، دس از امپاسبل. اس کا نہ ہونا یہ محال ہے. محال کا مطلب ہوتا ہے امپاسبل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ ہونا، خدا کا نہ ہونا، الہ کا نہ ہونا، یہ امپاسبل ہے. جیسا میں نے بتایا کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ دنیا کہاں سے آ گئی، یہ تمام کائنات کیسے بن گئی؟ اس کا ہونا واجب الوجود ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، اور اس کا نہ ہونا، غائب ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ محال ہے. عدم یعنی نہ ہونا، یہ محال ہے. اس کے آگے ہم نے پڑھا قدیم ہے. اس کے ثبوت ہم لاسٹ ٹائم پڑھ چکے ہیں. یہ جو عقائد ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اسبات ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں. تو یہ ہم نے پڑھا تھا لا شریک اللہ، لا شریک اللہ. اس کے احکام کوئی، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، افعال میں کوئی شریک نہیں، اس کے احکام میں کوئی شریک نہیں. تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے سورہ کہف میں وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، کہ اس کے حکم میں کوئی ساتھ میں نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. قدیم ہے. قدیم مطلب پہلے سے، پرانا. ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ چیز پرانی ہو گئی، یہ قدیم ہے. تو ہمارے عرف عام میں قدیم کا مطلب ہوتا ہے پرانی چیز، بہت پرانی چیز. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ قدیم استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے. آپ یہ تعین نہیں کر سکتے، آپ یہ تعین نہیں کر سکتے کہ وہ ایک وقت تھا جب ہو گیا، اس سے پہلے نہیں تھا. یہ امپاسبل ہے کاؤنٹ کرنا، یہ امپاسبل ہے تصور میں لانا کہ کوئی ایسا ٹائم تھا جب وہ نہیں تھا. اب پھر سے ہم چلتے ہیں کہ کہکشاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، تمام کائنات جو بنائی ہے، کہ سائنسدان بھی آج تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے اس کی ایک عمر ہے. یہ وقت آیا جب بنائی گئی ہے، جس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری. اس تھیوری میں یہ ہے کہ ایک نور موجود تھا، ایک نور موجود تھا بہت چھوٹا سا، اور اس نور کو جو ہے کہیں سے حکم ملا، ٹھیک ہے، اور وہ نور پھٹا. وہ نور پھٹا، اس نور کے پھٹنے سے یہ تمام چاند، ستارے، زمین، آسمان،
لاکھوں نہیں کروڑوں گیلیکسیز، اس کروڑوں گیلیکسیز کے میں پتہ نہیں کتنے کروڑ، ہر گیلیکسی میں کروڑ ستارے، اور ہر ستارے کے آس پاس پتہ نہیں کتنے ہزاروں جو ہے سیارے اور پلانٹس موجود ہیں، اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں، اور ان کی وسعت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وسعت کو بڑھتے 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 آج اتنی کہکشاں نظر آ رہی ہے کہ کسی زمانے میں ایک چھوٹی سی جگہ میں محدود تھا، کسی چھوٹی سی جگہ میں محدود تھا، یہ پھیل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کے دن، آج تو اتنا بڑا ہے، کل کے دن جو 24 گھنٹے پہلے تھا وہی تھوڑا چھوٹا تھا، اور پھر اور چھوٹا تھا، اس سے پہلے 10 سال پہلے اور چھوٹا تھا، اور 10 سال پہلے اور چھوٹا تھا، اور 1000 سال پہلے اور چھوٹا تھا، پیچھے جاتے رہے تو تقریباً 5 کھرب سال یا ایسا کچھ حساب لگاتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ کائنات چھوٹی سی جگہ میں اتنی سی تھی، اور پھر یہ اچانک پھٹی اور پھیلتی جا رہی ہے۔ تو اس چھوٹے سے جگہ میں جو نور موجود تھا اس کو حکم اللہ نے دیا اور وہ پھیلتی گئی، لیکن اس سے پہلے ان کو نہیں پتا کہ وہ نور آیا کہاں سے، وہ نور آیا کہاں سے، یا وہ شے جو تھی اس کو حکم تو بعد میں ملا پھٹنے کا اور پھیلنے کا، اس سے پہلے اس نور کو پیدا کس نے کیا؟ اس کی بھی ایک عمر ہے، وہ جب ایک ٹائم ہوگا، بالفرض ہم حساب لگا دیں کہ 5 کھرب سال ہی سے، 5 کھرب سال پہلے ہی سے ہی تو ایک وقت ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا سائنس کے حساب سے، اور ہم کہتے ہیں چلو بالفرض اگر اسی کو وقت مان لیا جائے کہ وقت ٹائم اسٹارٹ فرام ہیئر، کہ وقت یہاں سے شروع ہو رہا ہے، سال پہلے سے وقت یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور پھر جو ہے زمین کو گھومتے گھومتے اور سورج کی چاند اور گرد جو ہے گھومنے سے ہم حساب لگائیں کہ 5 کھرب سال گزر چکے ہیں، تو اس 5 کھرب سال پہلے کے پہلے دن، اس سے ایک دن پہلے تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس وقت جو ہے ٹائم نہیں تھا، اس سے پہلے ٹائم نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں میں حساب لگا لوں کہ میں جتنے 5 کھرب سال اتنے گزرے، تو اس سے 5 کھرب سال پہلے کیا تھا؟ صرف اللہ تھا۔ اس سے پہلے اور جائیں، اس سے پہلے اللہ تھا، اس سے پہلے جائیں، اس سے پہلے بھی اللہ تھا۔ یہ لا نہایا انگنت ٹائم، انگنت جو ہے اس کو، بلکہ وقت بھی ختم ہو جائے گا، تصور ختم ہو جائے گا، اللہ اس وقت بھی تھا، وقت کو بھی چھوڑ دیں، اللہ تھا، ٹھیک ہے، اللہ تھا، اور اللہ ایسا تھا جیسا آج ہے، کیا سمجھے؟ اللہ ایسا تھا جیسا آج ہے اور ویسا ہی رہے گا۔ پھر سے میں عرض کروں کہ جب تک انسان کی ذہن کی رسائی جا سکتی پیچھے، اور وقت ختم ہو جائے، تصور ختم ہو جائے، انسان کی عقل ہار جائے، اس سے پہلے بھی اللہ تھا۔ لفظ خدا کا مطلب ہوتا ہے خود ہونا، خود سے ہونا۔ اب تھوڑی سی اس پہ گہرائی پہ جاتے ہیں۔ لفظ خدا کا مطلب ہوتا ہے خود سے ہونا۔ اب یہ فارسی کا لفظ ہے، اس میں سے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود سے ہونا، تو اگر پہلے نہیں تھا تو وہ وجود میں آیا کیسے؟ سمجھ آ رہی؟ سمجھے جیسے کہ میرے پاس ایک کاغذ ہے، یہ پہلے نہیں تھا، بالفرض ایک ایگزامپل دینے کے لیے، ذہن میں بات بٹھانے کے لیے آئیڈیا دے رہا ہوں۔ یہ کاغذ ہے میرے پاس، یہ کاغذ میرے ہاتھ میں ہے، وجود میں ہے، اور بالفرض یہ کل نہیں تھا، کل تھا ہی نہیں، میں نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا، اس ہستی میں نہیں تھا، تو اس کے پاس عقل کہاں سے آ گئی؟ اس کے پاس ارادہ کہاں سے آ گیا؟ اس کے پاس یہ انٹینشن کہاں سے آ گیا کہ میں ہو جاؤں، میں ہو جاؤں؟ یہ امپاسبل ہے۔ یہ کیا ہے؟ امپاسبل ہے۔ کیا سمجھے بھائی؟ یہ امپاسبل ہے کہ جو چیز کا وجود ہی نہیں ہے وہ وجود میں آ جائے، لیکن خدا ایسا ہے، خدا ایسا ہے کہ ہم اس کو احاطہ کر ہی نہیں سکتے کہ اس کا وجود کیسا ہے۔ کیا سمجھا؟ اسی لیے وہ قدیم ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے اس کے آنے کا، وہ خود سے ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ عقلیں ہار جائیں گی، دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا، فلسفہ پیر گھٹنے ٹیک دے گا، سائنٹسٹ حیران رہیں گے، کوئی اس کا جواب کبھی نہیں پا سکے گا کہ خدا ہے اور کیوں ہے، وہ ہے۔
واجب الوجود ہے، بس ہے اور وہ خود سے ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جبکہ وہ ہمیشہ سے ہے اسی طرح وہ ہمیشہ رہے گا. جیسے 5 کروڑ سال گزر گئے، ہزاروں کروڑ سال گزر گئے، اللہ تبارک انسانی جو ایسی کہکشاں. ہم جس کو سورج کہتے ہیں، ہم جس کو سٹارز کہتے ہیں، ہم جن کو گیلیکسیز کہتے ہیں، وہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہزاروں کروڑ سال اربوں سال سے زندہ ضرور ہے، پیدا ہو چکی ہیں، لیکن یہ فنا بھی ہو جاتی ہیں. یہ فنا بھی ہو جاتی ہیں، آپس میں ستارے ٹکراتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ سے کلیپس ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کے آس پاس سے بہت سارے سیارے بھی ٹوٹ ٹوٹ کے ختم ہو جاتے ہیں. اور اسی کو جو ہے نا سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ بلیک ہول بن جاتے ہیں، جس میں وہ اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. جو 5 کھرب سال سے چلے آ رہے ہیں وہ خود بھی تباہ ہو رہے ہیں، خود ہی برباد بھی ہو رہے ہیں. تو اگر تمام کائنات برباد بھی ہو جائے، ایک وقت تصور کر دیا جائے بالفرض کہ تمام کہکشاں برباد ہو جائیں گی، اس کے بعد بھی جو ہے ایک جیسے وقت بھی ختم ہو جائے گا، وقت بھی ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد بھی اللہ ہے، اللہ رہے گا. اللہ ہے، اللہ رہے گا. اس کا وعدہ ہے کہ وہ انسانوں کو جنت میں ڈالے گا، ان کو بھی ابدی زندگی عطا فرمائے گا. لیکن خود ابد ہے، خود جو ہے ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. ابدی ہے اور باقی ہے، یہ دو نام ہے، ابدی اور باقی، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. اور قدیم ہے اور ازلی ہے، یہ دونوں کا مطلب بھی ایک ہی ہوتا ہے. یہ ہمارے پچھلے درس کا کچھ نچوڑ تھا. اور باقی رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، اور سورہ رحمان میں بھی ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. عقیدہ نمبر 2، وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے. تو وہ بے پرواہ، ہمارے یہاں اصطلاح میں ایک ورڈ آتا ہے لاپرواہ. لاپرواہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی بالفرض میرے ہاتھ میں کوئی گلاس ہے اور میں اس کو یہاں رکھ دیتا ہوں، تو میں دیکھتا نہیں ہوں کہ گر جائے گا یا صحیح جائے گا، تو یہ میری لاپرواہی. اگر گر گیا تو لاپرواہی. تو لاپرواہ میں اور بے پرواہ میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. انسان لاپرواہ بھی ہو سکتا ہے لیکن حقیقتاً بے پرواہ نہیں ہو سکتا. بے پرواہ کا مطلب ہے کہ وہ ہر شے سے مستغنی ہے، اس کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں، سانس لینے کے محتاج ہیں، ہمیں زندہ رہنے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بھی ذات کے لیے یا صفات کے لیے یا کسی بھی کے لیے، کسی بھی اپنی ذات کے لیے، اپنی صفات کے لیے کسی کا محتاج نہیں، کسی کا بھی محتاج یا کسی کا غرض مند نہیں ہے. اس سے یوں بھی سمجھ لیجیے کہ اگر تمام کائنات جو اس نے بنائی ہے اس کی پوجا نہ کرے، اس کی عبادت نہ کرے، اس کی حمد و ثنا نہ کرے، تب بھی اس کو فرق نہیں پڑتا، اس کو فرق نہیں پڑتا. فرق نہ پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی فرق نہیں آتا. بے پرواہ ہے اس لیے کہ اس کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہاری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہاری حمد و ثنا کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہاری تکبیر اور تحلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سجود کی بھی ضرورت نہیں ہے. کسی شے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. وہ غنی ہے، وہ صمد ہے. اللہ تبارک خود ارشاد فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد. اللہ الصمد مطلب غنی، ایسا غنی کہ کسی شے کی اس کو ضرورت نہیں، ایسا بے پرواہ کہ اس کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے تم عبادت کرو یا نہ کرو، چاہے تم عبادت کرو یا نہ کرو، اس کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. عبادت کی ضرورت تو ہمیں، ٹھیک ہے، ہم اس کی عبادت کریں. ہاں اس نے حکم دیا ہے کہ عبادت کرو، معصیت نہ کرو، فرما برداری کرو، گناہ نہ کرو. لیکن اگر ہم گناہ کریں تو اس کا کچھ بگڑتا نہیں، ہم اس کی نافرمانی کریں تو اس کا کچھ بگڑتا نہیں، ہم اس کی عبادت کریں تو اس کو کوئی فائدہ پہنچتا نہیں. تو اس کی ذات جیسی ہے ویسی رہے گی، اور اس کو کوئی کچھ دے نہیں سکتا، کوئی اس کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ کسی کا محتاج نہیں. ٹھیک ہے، سمجھا گیا؟ اور تمام جہان اسی کا محتاج.
تمام جہان اس کا محتاج، یعنی تمام شے اشیاء جو کچھ بھی اس نے بنائے، جو کچھ بھی اس نے بنایا، چاہے جنت ہو، چاہے جہنم ہو، چاہے انسان، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کا صرف نام علیم ہے، لیکن اس کی صفات کے حساب سے جو وہ علیم ہے اس کی کوئی برابری نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو نام خاص جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی عطا فرمائے، رؤوف بھی کہا، رحیم بھی کہا، رؤوف بھی کہا، رحیم بھی کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف ہے، یعنی کمپیشن